अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीत पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में, मशरक़ वस्ता में यानी ईरान और अमेरिका और बांग्लादेश में, जिसकी बातें हम बहुत कम कर पाते हैं, अब 16 अगस्त 2026 और इतवार के दिन की शाम है। और फॉर्चुनेटली आज मेरे पास इन तमाम ये जो एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अमेरिका, इन सब के हवाले से मेरे पास कुछ ना कुछ एक आध डेवलपमेंट ज़रूर है। लेकिन इससे पहले कि मैं इन मज़ेदार किस्म की डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैं पिछले वीलॉग के ऊपर कमेंट्स देख रहा था थोड़ी देर पहले। एक साहब ने बहुत ही मोहब्बत और शफकत से वहाँ पे ये लिखा है कि डॉक्टर मोईद, वीलॉग में इतनी मुश्किल बातें ना किया करें कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगने लग जाए, फिर चीज़ें समझ नहीं आती। तो मैं सोच में पड़ गया कि पिछले वीलॉग में इतनी मुश्किल क्या चीज़ थी जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ तशबीह दी जाए, जो मुझे भी बहुत मुश्किल लगती है। तो मुझे तो याद नहीं पड़ता, मेरा ख्याल है उसमें ये ज़रूर था कि पाकिस्तान की क्रिएशन के हवाले से जो 3-4 इंतहाई क्रिटिकल किस्म के कॉलम थे, जिसमें एक मंसूर अली शाह साहब का कॉलम था, जिसका मैंने फैज़ अहमद फैज़ की कुछ शायरी वहाँ से पढ़ के सुनाई। इसी तरह से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एक ब्रिलियंट एकेडमिक हैं, मेरे से कभी मुलाकात उनकी नहीं हुई, आसिम अख्तर जो हैं, आसिम सजाद अख्तर साहब, उनके कॉलम की चंद लाइनें मैंने पढ़ी थी। और इसी तरह से परसीहा एक साइट है कोई बरतानिया में, जिसका मैंने जिक्र किया था, तो वो थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई होगी उसका। अगर उसमें कोई थी वाकई ऐसी बात तो मैं आई मस्ट अपोलोजाइज़, क्योंकि वो बहुत मुश्किल था। और उसका कफ़ारा मैं इस तरह से अदा कर सकता हूँ कि इस वीलॉग में बड़ी सादा किस्म की, बड़ी सिंपल किस्म की बातें हैं। तो पहली सिंपल और सादा बात जो बड़ी आसानी से हमें समझ आती है वो ये है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इज़्ज़त माब आर्मी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो हैं, उन्होंने एक पाकिस्तान की सियासत में जहाँ वो नए सूबे बनाना चाहते हैं, खालिस्तन इक़्तिदार में अपने आप को मजबूत करने के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए, उन्होंने एक और पत्ता फेंका है। वो पत्ता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान का। और वो पत्ता उन्होंने इसलिए फेंका है कि वो इसके ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुनियादी तौर पर तमाम बड़ी सियासी जमातों को बेदस्त पाक कर देना चाहते हैं, उनको मजबूर कर देना चाहते हैं नए सूबों के लिए। ख़ास करके इस केस में आसिफ अली जरदारी और बिलावल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो डिफेंसिव पर डालना चाहते हैं। और संडे के दिन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है, जो बिल्कुल एक इकाई बन चुकी है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। 2009-10 के बाद कराची में जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ रेंजर्स का, जो पीपल्स पार्टी के ज़माने में शुरू हो गया था, जो बाद में कंटिन्यू करता रहा नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, उसमें बहुत ज़्यादा शुरू बिल्कुल पीपल्स पार्टी के ज़माने के बिल्कुल आखिर में शुरू हुआ था। कहना सही नहीं होगा, बिकॉज पीपल्स पार्टी की तो अपनी बड़ी पॉलिटिक्स थी। अमन कमेटी की दूसरी तरफ, जिसके ऊपर धुरंधर फिल्म में भी आप उसको देखते हैं, एक तरफ अमन कमेटी की पॉलिटिक्स थी, दूसरी तरफ सुन्नी तहरीक का झगड़ा चल रहा था, तीसरी तरफ से MQM का झगड़ा चल रहा था। तो वो ऑपरेशन बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बिल्कुल आखिरी दिनों में, या उनके जाने के बाद शुरू हुआ था इलेक्शन से पहले, और फिर नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो मिलिट्री ऑपरेशन ने कंटिन्यू किया, उसके नतीजे में MQM की सियासी ताकत जो है वो कराची में टूट फूट गई, MQM फ्रेगमेंट हो गई। और वो फ्रेगमेंटेशन से जो एक नई MQM निकली है, MQM पाकिस्तान, वो बिल्कुल पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में एक खिलौना है। तो उस खिलौने से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करवाई गई, जिसमें खालिद मकबूल सदीकी साहब उसे लीड कर रहे थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM पाकिस्तान ने ये कहा कि हम हर सूरत में नए सूबे बनाना चाहते हैं। हम समझते हैं पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल नए सूबे पाकिस्तान में हर जगह बनने चाहिए, और हम इसके लिए लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्होंने कहा कि सिंध में है। मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शायद ब्लैक एंड वाइट तरीके से कहा कि कराची को अलग सूबा होना चाहिए, लेकिन उनका ये डिमांड हमेशा से रही है। बाद में फिर MQM इसमें ठंडी पड़ गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नए सूबे बनने चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो कराची में, और इसके लिए हम एक ग्रैंड अलायंस जो है बाकी सियासी जमातों के साथ बनाएंगे। एंड ये वो MQM पाकिस्तान विल रीच आउट टू द अदर पार्टीज़, ताकि हम ये अलायंस जो है वो कायम कर सकें। तो जैसे कि मैंने आपको इसके आउटसेट में कहा, मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली जरदारी की पार्टी की, उस रेजिस्टेंस को तोड़ा जाए। क्या इसको तोड़ पाएंगे? बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज सिंध के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हम कराची और हैदराबाद का कंट्रोल जो है वो लूज़ नहीं करेंगे। और अगर सिंध में नए सूबे बनते हैं तो ज़ाहिर है कि कराची और हैदराबाद को या कराची को तो सूबा बनना ही होगा। तो ये कैसे हो पाएगा, ये 100% क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम इन सूबों के बनने में ये है कि मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि हिंदुस्तान में 1947 से लेके 1956 तक, यानी आप कह रहे हैं कि 1947 से 50 तक 3 साल, 56 तक मज़ीद 6 साल, 9 बरस उन्होंने पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पे काम किया। बिकॉज तकरीबन 562 प्रिंसली स्टेट्स थी
اور میرا خیال ہے کہ 9 اس میں صوبے تھے. جو برٹش انڈیوائڈیڈ انڈیا تھا اس میں 11 پروونسز تھے. تو جب ہندوستان ملا اس میں سے 2 پروونسز ڈیوائڈ ہو گئے, بنگال اینڈ پنجاب. کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گئے, جیسے سندھ کا ایک ٹیریٹری نکل گئی, خیبر پختونخوا NWFP ان کے ہاتھ سے نکل گیا, پنجاب کی ڈویژن ہو گئی, پنجاب کی اور بنگال کی ڈویژن ہو گئی. تو اس کے نتیجے میں 9 صوبے تھے برٹش انڈیا کے, اور ان کے پاس 562 پرنسلی اسٹیٹس تھیں. ان کی جو انہوں نے ری آرگنائزیشن کی اس میں ان کو 9 سال لگے. کہتے ہیں کہ دن رات اس میں ان کی بیوروکریسی, ان کی پالیٹکس نے کام کیا, اس پہ بہت زیادہ ڈسکشنز ہوئیں, بہت ڈیبیٹ ہوئی. اور پھر 1956 کا جو اسٹیٹ ری آرگنائزیشن ایکٹ تھا اس میں 14 صوبے اسٹیٹس کہا گیا ان کو, 14 اسٹیٹس بنی انڈین یونین میں, اور 6 یونین ٹیریٹریز بنی. اب اس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا جو 80 برس کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے, 79 ایئر ہو گئے ہیں, 79 سال ہو گئے ہیں. 79 سال کے بعد اس وقت ہندوستان میں 28 اسٹیٹس ہیں, 28, اور ان کے پاس فقط 7 یا 8 یونین ٹیریٹریز ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو نئی اسٹیٹس بنانے کا پورا پروسیس ہے ہندوستان کے اندر, یہ بہت احتیاط سے کیا گیا ہے. ہر ایک اسٹیٹ کی ڈویژن یا نئی اسٹیٹ بنانے کے اندر بے تحاشا پیپر ورک ہوا ہے, ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے, بحث ہوئی ہے, مار دھاڑ ہوئی ہے, جلسے جلوس ہوئے ہیں, بہت کچھ ہے. کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. تو صوبے اور اسٹیٹس ضرور بننی چاہیے نئی, لیکن ایک جھٹکے میں ایسے کر کے بنانے کا جو پورا کام ہے یہ صرف ایک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس کے حوالی ہی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم فوری طور پہ نئے پروونسز جو ہیں اتنی آسانی سے بنا سکتے ہیں. اچھا, اب جو ایکسپرٹ اوپینین ہے پاکستان میں جو مسلسل چھپ رہی ہے وہ یہ کہ نئے صوبے بنانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اگر آپ ڈیولوشن کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ مختلف ریجنز چھوٹے چھوٹے ہوں, ایڈمنسٹریٹو اعتبار سے ایڈمنسٹریٹو یونٹ آپ بنانا چاہتے ہیں, جیسے کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یا تو نئے صوبے ہوں گے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوں گے, تو پھر آپ لوکل گورنمنٹس جتنی بھی ہیں ان کو امپاور کر دیں. وہاں پہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں آپ ڈیولوشن کرنا ہی نہیں چاہتے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سینٹرلائز اسٹیٹ ہو, ملٹری کا کنٹرول ہو, صوبے چھوٹے ہو جائیں, پنجاب کے 2-3 حصے ہو جائیں, سندھ کے 2-3 حصے ہو جائیں, KP کے ہو جائیں, بلوچستان کے ہو جائیں, تو جو GHQ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف ہے ان کی طاقت اور بڑھ جائے گی, جو ڈینسٹک پالیٹکس ہے وہ کمزور ہو جائے گی. جو سارے کے سارے لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ظاہر کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے, جنرل ناصر مودی اس وقت بہت طاقتور ہیں, بہت تکڑے ہیں, تو اسی موقع پہ نئے صوبے جو ہیں بن سکتے ہیں. لیکن اصل میں انٹینشن یہ ہے کہ یہ ڈیولوشن کے نام پہ زیادہ سینٹرلائزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. ورنہ اگر آپ کو ڈیولوشن کرنی ہے تو پھر آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کر دیں. وہاں پہ کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹس کبھی بھی امپاور نہیں ہو سکیں گی, صوبے جو ہیں وہ اپنی اتھارٹی اور اپنی طاقت جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسفر نہیں کریں گے. تو اگر صوبے لوکل گورنمنٹس کو اپنی پاورز ٹرانسفر نہیں کریں گے تو جو سب سے بڑا ایلیفنٹ ان روم ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ, وہ اپنی سینٹرلائزیشن تو کسی کو دینے کو تیار ہی نہیں ہے. اور جیسا کہ میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ ڈاکٹر شہباز گل نے بہت بریلینٹلی اس کو ایکسپلین کیا کہ ایک طرف تو آرمی چیف جو ہیں انہوں نے مزید سے مزید سینٹرلائزیشن ملٹری بیوروکریسی کی پیدا کر دی ہے, جہاں چیئرمین جوائنٹ چیف کو بھی اڑا دیا گیا ہے. وہ خود بیسکلی فیلڈ مارشل بن کے اور چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف بن کے انہوں نے ایئر فورس کا کام بھی سنبھال لیا ہے, نیوی کا کام بھی سنبھال لیا ہے, نیوکلیر کمانڈ کا کام بھی انہوں نے سنبھال لیا ہے. اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈیولوشن ہونی چاہیے. اصل تو میرا خیال بہت میں نے ایکسپلین کر دیا. لیٹس سی کیا ہوگا. مجھے ویسے بہت شک ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کی ڈویژن پہ اتنی آسانی سے سرنڈر نہیں کرے گی اور کوئی اور ہی حل اس کا بعد میں شاید نکل سکے گا. اب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ, میں نے کہا آج بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی میرے پاس ایک ڈیولپمنٹ ہے. بنگلہ دیش کی نئی لیڈرشپ, پرائم منسٹر طارق رحمان جو ہیں وہ ایک پاور پلے کر رہے ہیں اس وقت نیو دلی کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی کی جو حکومت ہے وہ ڈیسپریٹ ہے کہ طارق رحمان جو ہیں وہ وزٹ کریں ہندوستان کا, کیونکہ ان کو احساس ہے کہ شیخ حسینہ کی حکومت کے نتیجے میں بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں. اس بنگلہ دیش کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کشیدہ ہیں جس کو اپنی سائڈ پہ رکھنے کے لیے بی جے پی نے اور ہندوستان کی حکومتوں نے گزشتہ 20-25 برس میں بے تحاشا انویسٹمنٹ کی. بہت انہوں نے پولیٹیکل کیپٹل انویسٹ کیا, فائنینشیل انویسٹمنٹ کی, ٹریڈ کے بہت سے معاملات سیٹل کیے. اور بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ کے زمانے میں جو بہت زیادہ پروگرس ہوئی, اس کی ایکسپورٹس کی, اس کے معاملات کی, اس کی فائنینشیل سچویشن جو بہت بہتر ہوئی, اس میں ہندوستان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی. لیکن اب خدا کا کرنا کیا ہوا کہ بنگلہ دیش کی پالیٹکس سے اور بنگلہ دیش کی سرزمین سے ہندوستان کو ٹھوڈا مار کے نکال دیا گیا ہے. وہاں پہ ایک ایسی موومنٹ چلی اور اب انڈیا وانٹس ٹو گیٹ بیک انٹو بنگلہ دیش. لیکن طارق رحمان جو ہیں انہوں نے چین تو وزٹ کر لیا ہے, ملیشیا تو وزٹ کر لیا ہے ایز نیو پرائم منسٹر بنگلہ دیش, لیکن وہ ہندوستان وزٹ کرنے سے گریز کر رہے ہیں. اب اس وقت بہت بات چیت چل رہی ہے جو ہندوستان کے نئے
एम्बेसडर आए हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, मेरा ख्याल त्रिवेदी उनका नाम है, उन्होंने बहुत इस पर नेगोशिएशन किए हैं। तवक्को ये थी कि 21 या 25 अगस्त के दरम्यान में, 20-21 अगस्त को 2-2.5 दिन के लिए तारिक रहमान साहब जो हैं वो न्यू दिल्ली विजिट करेंगे, और इंडियंस बड़े कोशा हैं कि ताल्लुकात इंप्रूव किए जाएँ। लेकिन अब नोइंग फुली वेल कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तारिक रहमान ने ये पत्ता ये फेंका है कि बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कह दिया गया है कि तारिक रहमान उतनी देर तक विजिट नहीं करेंगे जब तक कि, अच्छा वैसे हेडलाइन ये लग गई है सारी दुनिया की, असल में उन्होंने कहा ये नहीं है, हेडलाइन ये लग गई है कि तारिक रहमान उतनी देर तक विजिट नहीं करेंगे जब तक कि शेख हसीना को हिंदुस्तान की हुकूमत वहाँ से एक्स्ट्राडाइट करके बांग्लादेश के हवाले नहीं करती, जहाँ उनके खिलाफ एक मुकदमा चलना है जिसमें उनकी सज़ाए मौत की सज़ा हो सकती है। उनके खिलाफ इल्ज़ाम है कि जो बहुत से मुजाहिरीन का कत्लेआम हुआ, 400 के करीब नौजवान जो हैं वो जो आखिरी मूवमेंट थी उसमें मारे गए थे, उस कारों की जो FIR है वो शेख हसीना के ऊपर कटी हुई, और उससे पहले भी बहुत से लोगों की डेथ हुई है बांग्लादेश के अंदर। अब ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ें जो हिंदुस्तान कर नहीं सकता, शेख हसीना को हिंदुस्तान एक्स्ट्राडाइट कर नहीं सकता, तो तारिक रहमान साहब की जो हेडलाइन लगी है वो ये लगी है। लेकिन जो कहा है उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, वो कहा है कि प्रोपोशियस यानी एक प्रॉपर रिसेप्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसमें बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का विज़िट कर सकें। चंद दिन पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था कि तारिक रहमान विज़िट करेंगे, उस वक्त भी ऐसी बात की जा रही थी। मेरा उस वक्त बड़ा क्लियर व्यू ये था कि तारिक रहमान हिंदुस्तान का विज़िट ज़रूर करेंगे, और ये सिर्फ कहने की बात है। अभी भी मेरी फीलिंग ये है कि तारिक रहमान हिंदुस्तान का विज़िट तो करेंगे, लेकिन वो पावर प्ले कर रहे हैं, अपनी पोजीशन, अपनी लेवरेज और अपनी इंपॉर्टेंस को ज़्यादा साबित कर रहे हैं। वो एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है, विज़िट तो ज़रूर करेंगे, उनको भी हिंदुस्तान की बहुत ज़रूरत है। और जहाँ तक हसीना का ताल्लुक है, मेरा ख्याल ये है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने शेख हसीना के मामले में इतनी एक पोजीशन ले ली है कि यह मुमकिन है कि हिंदुस्तान उन्हें बांग्लादेश के हवाले तो कभी भी नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि उनको समझाया जाए, परसुएड किया जाए कि शेख हसीना अमेरिका चले जाएं, ये शेख हसीना जो हैं वो इंग्लैंड चली जाएं, किसी यूरोपियन कंट्री, या इंग्लैंड चली जाएं या फिर अमेरिका चली जाएं, और उनके जो साहिबजादे हैं वो हमारे से बहुत करीब यहाँ वर्जीनिया में ही कहीं पे रह रहे हैं, वाशिंगटन DC के करीब। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि वो अमेरिका आ जाएँ और हिंदुस्तान की हुकूमत उनको चलता करें। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखें कि पाकिस्तान में एक बहुत ही कैपेबल मिनिस्टर हैं जिनकी जो टैलेंट्स हैं उसका जिक्र आप हमेशा सुनते रहे हैं गुज़श्ता 15-20 बरस में। उनका नाम है हनीफ अब्बासी। हनीफ अब्बासी साहब के बारे में मेरा ख्याल था कि उनकी इतनी टैलेंटेड है और उनकी इतनी स्किल है कि उनको पाकिस्तान का फार्मास्यूटिकल जो है ना ड्रग इंडस्ट्री का मिनिस्टर होना चाहिए था, फार्मास्यूटिकल्स का, उनकी माजी को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन वो फार्मास्यूटिकल मिनिस्टर नहीं है पाकिस्तान के, पता नहीं फार्मेसी का कोई मिनिस्टर होता भी नहीं होगा, वो हेल्थ मिनिस्टर होता होगा। तो बहरहाल अब्बासी साहब जो है वो रेलवे मिनिस्टर है पाकिस्तान, और रेलवे में बड़ा चैलेंज है। गुज़श्ता कई बरसों से कहानी चल रही है कि रेलवे की एक नई लाइन बनेगी, कराची को खैबर से कनेक्ट किया जाएगा, मेन रेलवे लाइन 1, जिसमें हम सुनते थे कि ये CPEC 2 का हिस्सा होगा। चीन इसमें तकरीबन पता नहीं कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा कर्जे के तौर पर आसान शर्तों पे। बहरहाल चीन ने वो पैसे दिए नहीं और मामला खटाई में पड़ा हुआ है। अब उसके बाद फिर ये खबरें, अब अच्छा ये मेन रेलवे लाइन वो है जो मैं जब पाकिस्तान में था उस वक्त से हर 6-7 महीने के बाद मेन रेलवे लाइन 1 का होता था कि अब 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 8 महीने के बाद मेन रेलवे लाइन 1 जिसको ML1 कहा जाता है, इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो नहीं सका। अब अब्बासी साहब ने स्टेटमेंट दे दी है कि उनकी और रेलवे अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान में कहा है कि अक्टूबर तक इसका जो रिव्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा, हर सूरत उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, और जनवरी 2027 तक मेन रेलवे लाइन 1 के ऊपर एक्चुअल काम शुरू हो जाएगा। और उसका जो फर्स्ट फेज़ है, कहते हैं कि 488 किलोमीटर का रोहड़ी को कराची से जोड़ने का जो काम है उस पर प्रैक्टिकली काम शुरू हो जाएगा। जब चीन ने पैसे नहीं दिए तो फिर पाकिस्तान एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास गया, वो भी कोई क्लियर नहीं है कि वो $2 बिलियन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, मतलब कभी लगता है दे रहे हैं, कभी लगता है नहीं दे रहे। फिर पाकिस्तान ने इसमें जायका जो है, जो जापानीज़ इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी है, उसको भी कॉन्टेक्ट किया। जायका भी पता नहीं दे रही है कि नहीं दे रही। मेरा अगर आप इसमें एनालिसिस पूछें तो मुझे शक है कि ये खबर तो छोड़ दी गई है एक ओवर एम्बिशियस किस्म की, लोगों को उम्मीद दिलाने के लिए। पाकिस्तान में बहुत सी खबरें छोड़ दी जाती हैं ताकि लोगों को लगे कि बहुत डेवलपमेंट हो रही है। मुझे बहुत शक है कि ना तो ये रिव्यू कंप्लीट होने लगा है अक्टूबर 2026 तक, ना इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल काम शुरू हो पाएगा जनवरी 2027 तक। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि एक चाइनीज़ प्रोफेसर यहाँ पे आए हुए थे हमारे पास एक डिनर पे, तो उनसे मैंने ये पूछा, नॉट डैट कि मुझे पता था कि आज हम डिस्कस कर रहे होंगे, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप तो हमें पैसे देने वाले थे पाकिस्तान को मेन रेलवे लाइन 1 में, तो क्या हुआ उसका? तो उन्होंने बड़ी बुरी सी एक शक्ल बनाई। चाइनीज़ वैसे भी इंग्लिश बोलते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ नहीं आती, बहुत एफर्ट करनी पड़ती।
لیکن اس کیس میں وہ بڑی دیر تک بولتے رہے شکل بنا کے. بہت دیر کے بعد مجھے پتا چلا کہ کچھ اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس ایک تو فنڈز کوئی نہیں ہے, دوسری بات ہے کہ پاکستانی اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر پاتے, تیسری بات ہے کہ ریلوے لائن کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ گڈز اینڈ سروسز ایسی ہوں جن کو کہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے آپ کو, یعنی سامان کو, انڈسٹریل گڈس کو لے جانے کے لیے آپ کو ریلوے لائن یا ٹرینس چاہیے ہوتی ہیں, صرف لوگوں کی سواری کرنے کے لیے نہیں چاہیے ہوتی ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیں یہ تو چائنیز کا پرسپیکٹو ہے. موونگ فارورڈ اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ بلوچستان کے بارے میں ایک بار پھر گزشتہ 24 گھنٹوں میں, بلکہ آپ کہہ لیں کہ پچھلے 12-14 گھنٹوں میں پاکستان میں منسٹری جو ہے انفارمیشن کی اور ISPR نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہم نے انتہائی خوفناک قسم کے 7 دہشت گرد جو ہیں فتنہ ہندوستان کے ان کو مار ڈالا ہے. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اس ساری کی ساری نیوز آئٹم کو, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اور بھی بہت لوگوں کو مارا گیا ہے. غالباً اس سے پچھلے 24 گھنٹے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 10 لوگ مار دیے ہیں. پھر وہ جو سوراب میں کہتے ہیں کہ جو ایک امپرووائز ایکسپلوسو ڈیوائس کی گاڑی بن رہی تھی وہ خود سے پھٹ گئی, حکومت کا یہ بیان ہے, اور اس کے نتیجے میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں مارے گئے. تو پتہ یہ چل رہا ہے پاکستان کے اخباروں سے, دنیا بھر کے اخباروں سے, ہندوستان کے اخبار اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس وقت گزشتہ چند دنوں سے انٹیلیجنس بیس آپریشنز کر رہی ہے بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر. اور جو لیٹسٹ خبر ہمارے سامنے آئی ہے اس کا تعلق خاران سے ہے, جہاں کہا جا رہا ہے کہ 7 لوگوں کو ہم نے مار دیا. دوسری طرف سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں, خاص کر کے ٹویٹر کے اوپر, تو وہاں پہ آپ کو تقریباً ہر ایک آدھ دن کے بعد ایسی بہت سی فوٹیج اور ایسی بہت سی ویڈیوز مل رہی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ BLA جو ہے وہ رائٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہر طرف حملے کر رہی ہے. اور لیٹسٹ ان کے حملے جو ہیں وہ پلوں کے اوپر ہیں, برجز کے اوپر ہیں, سڑکوں کے اوپر ہیں, جہاں کہیں کوئی چھوٹی سی پلی ہے وہ اسے ڈسٹروائے کر رہے ہیں. اور وہ ایک بالکل ایک ملٹری کے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں, جو پاکستانی ملٹری کی جو کمیونیکیشن اور لاجسٹکس ہے بلوچستان میں اس کو وہ ہٹ کر رہے ہیں. اب آئی ڈو ناٹ نو اس کے پیچھے کیا گرینڈ ویژن ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بلوچستان کے بارے میں کیا ویژن ہے. آپ میں سے وہ تمام لوگ جنہوں نے میری ڈسکشن دیکھی لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ, وہاں پر بھی ہم نے بلوچستان کو ڈسکس کیا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری کا یہ خیال ہے کہ ہم جو حملے اس وقت کر رہے ہیں تابڑ توڑ, جس میں ہم روز 8-10 لوگوں کو مارتے ہیں اور کم از کم کلیم کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں BLA اور یہ تمام جو بلوچ ریزسٹنس ہے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی, اور یہ پھر ہمارے سے شاید نیگوسیشن کر لیں. اب کمر ان کی ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی, 2006 سے تو یہ مسلسل کہانی چل رہی ہے. اب تو 20 سال اور کچھ مہینے اس میں ہو گئے, کسی بھی اسٹیپ اینڈ اسٹیج میں وہ کمزور نہیں ہوئے, وہ آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی قسم کی جو امید ہے کمر ٹوٹنے کی اور میرے سامنے سرنڈر کرنے کی, یہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران سے تھی. آپ کو پتہ ہے کہ 28 فروری 2026 کے بعد سے امریکہ کے صدر نے 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ نہیں, 5 دفعہ نہیں, 6 دفعہ نہیں, کم از کم 28 دفعہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بہت جلدی ایران سرنڈر کر دے گا اور میرے تمام مطالبات مان لے گا. یہ کرتے کرتے پہلے انہوں نے 40 دن تک بامبنگ کی, پھر اس کے بعد انہوں نے نیگوسیشن کی, پھر نیگوسیشن کامیاب نہیں ہوئی, پھر انہوں نے پھر بامبنگ کی, پھر انہوں نے پھر بامبنگ کی, پھر انہوں نے پھر بامبنگ کی. اب جولائی میں آخری دفعہ ملٹری بامبنگ کی گئی تھی ایران کے اوپر, اور اس کے بعد سے بھی پچھلے چند دنوں میں آپ کو یاد ہوگا میں بھی ذکر کرتا رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے رہے ہیں کہ میں بہت جلدی ایران کو پھر سبق سکھاؤں گا اور بڑی خوفناک قسم کی بامبنگ ہوگی جو انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی. لیکن گزشتہ 2-3 دنوں سے یہ ہو گیا کہ وہ بامبنگ بالکل بھول گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی اکنامک اسٹرینگولیشن ایران کی کر دوں گا, ایسا خوفناک میں ان کے اکنامک حالات کر دوں گا کہ ان کو میری معافی مانگنی ہی پڑے گی, اور وہ میرے ساتھ نیوکلیر ڈیل کریں گے جو مجھے دے نہیں رہے. اچھا, اب اس ساری کہانی کے اندر لوگ بھول ہی گئے ہیں کہ جنگ کس لیے شروع ہوئی تھی. جنگ تو کبھی بھی نیوکلیر ڈیل کے لیے نہیں شروع ہوئی تھی. جنگ تو اس لیے ہوئی تھی کہ ایران کی حکومت کو ختم کرنا تھا, اس کی کمر توڑنی تھی. اس میں سے کوئی بھی چیز اچیو نہیں ہوئی. بٹ لیٹسٹ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ملٹری آپشن کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی. اسٹریٹ آف ہارمز ابھی تک کھل نہیں سکی. کچھ جہاز اس کے سدن جو لمب ہے, اس کا جو سدن کوریڈور ہے عمان کی سائڈ سے, وہاں سے کچھ نہ کچھ جہاز ضرور گزر رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک بار پھر متحدہ عرب امارات نے کہا کہ ان کے ایک جہاز کے اوپر نامعلوم ڈرونز نے, ایرانی ڈرونز نے اس کے اوپر حملہ کیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکرٹری ٹریجری اسکاٹ بیسنٹ کی اسٹیٹمنٹ امریکی ذرائع ابلاغ میں بہت چھپ رہی ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی ایسے خوفناک سینکشنز ایران کے اوپر اکنامک لگائے جائیں گے جو کبھی ایرانیوں نے سوچے نہیں ہوں گے. وہ دے ول بی سرپرائز, ان کا حشر نشر ہو جائے گا. تو اب دیکھیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں یہ کیا سینکشنز ہیں جو ایران پہ لگتے ہیں اور ہمارے سامنے آتے ہیں. مین وائل امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے, پینٹاگون, اس کے البتہ ہوش ضرور اڑے ہوئے ہیں. وہ ایک پینک موڈ میں ہے. اس پینک کی وجہ یہ ہے کہ پینٹاگون نے یہ اسیس کیا ہے کہ وہ
اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی انڈکشن میں امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس جو ہے ان کو اچانک یہ احساس ہوا ہے گزشتہ چند ہفتوں میں چین سے بہت پیچھے رہ گئے. وہ ایک پینک موڈ میں چلے گئے. اور وہ نیو یارک ٹائمز کا ایک انالیسس ابھی میں دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جولائی میں پینٹاگون نے ایک اسٹیٹمنٹ ان رائٹنگ ایشو کی تمام اپنے کانٹریکٹرز کو, اور ان کو کہا کہ اینتھروپک کی کوئی ایپ, کوئی سافٹ ویئر, اینتھروپک جس نے کلاؤڈ بنایا ہے, کلاؤڈ میتھوس, اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اینتھروپک کے جو سی او ہیں ان کے ساتھ مسلسل منہ ماری ہو رہی ہے پینٹاگون کی, بیکاز وہ کہتے ہیں کہ اے آئی کہ یہ استعمال تو ہو سکتے ہیں اور یہ استعمال نہیں ہو سکتے. لیکن ابھی چند دن پہلے, آپ کہہ لیں لٹرلی 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے پہلے, پینٹاگون نے اپنے پچھلے آرڈرز کو کینسل کر دیا ہے. جس طرح سے ہوتا نا کہ میرا پچھلا آرڈر کینسل کر دیں, پاکستان میں ہوتا تھا, تو پینٹاگون کا نیا آرڈر یہ آیا ہے کہ نہیں, وہ پچھلا آرڈر ان کا جو تھا اینتھروپک کے خلاف وہ کینسل کر دیا اور اس کو کینسل سمجھیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو دی انالیسس اس کی وجہ یہ ہے کہ پینٹاگون کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ ان کی صورتحال اے آئی کے حوالے سے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے اتنی پتلی ہے کہ اینتھروپک کی جو ایپ ہے کلاؤڈ میتھوس, اس کے بغیر وہ اپنی اسیسمنٹ ہی کمپلیٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیں اے آئی کی ماڈرنائزیشن کیا کرنی ہے. اور اس کرائسس کی وجہ سے انہوں نے اپنی تھوک جو ہے اس کو واپس چاٹا ہے اور معافی مانگی ہے اینتھروپک کی کمپنی سے, جس کے ادروائز ان کے بڑے کشیدہ قسم کے تعلقات ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ یہ دیکھیں کہ اینتھروپک ایک کانٹریکٹر ہے امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کا, لیکن اینتھروپک کا عدالتوں میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے اور پینٹاگون کے ساتھ جھگڑا بھی چل رہا ہے. کمال نہیں ہے ویسے, مطلب اگر پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں. بہرحال پاکستان میں بڑی سمپل قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, وہ یہ ہو رہی ہیں کہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کے جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین تھے سی ڈی اے کے, اور جو اسلام آباد کے آئی جی پی تھے, وہ بڑی خوبصورت سی بگی میں 14 اگست کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے, اور یہ اپنے آپ کو کولونیل ماسٹر سمجھتے ہیں, امپیریل ماسٹر سمجھتے ہیں. اس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے. اس بحث میں سبھی ان کو اوپر حملے کر رہے ہیں, سو مچ ہو کہ ابصار عالم صاحب بھی اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. اب محسن نقوی صاحب آئے ہیں ان کو بچانے کے لیے. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ کمشنر صاحب کا اور آئی جی پی صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا, وہ بیچارے تو اس بگی اور رتھ میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے. اصل میں یہ چیف گیسٹ کے لیے تھی, لیکن چونکہ چیف گیسٹ لیٹ ہو گئے اس لیے پھر اس وقت میں نے ہی ان کو کہا تھا کہ آپ اس بگی میں چلے جائیں, بیکاز لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ بور ہو رہے تھے. تو لوگوں کا دل بہلانے کے لیے لوگ بگی میں آئے تھے. وہ بیچارے بڑے ڈرے ہوئے ہیں بیکاز ان کے خلاف بہت زیادہ اس وقت بحث ہو رہی. ابھی اتنا ہی, پھر بہت جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.